خاص طور پر اولاد کی تربیت کے حوالے سے میں کہوں گا، گھر کے اندر چیخ چیخ کر بولنے کا مزاج مت پیدا کیجیے۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے بچوں کی تربیت میں۔ آپ بچے کے سامنے چیخ کے بولتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں اس سے روب پڑے گا، تو نتیجے میں بچہ کیا سیکھتا ہے؟ بچہ یہ بات سیکھتا ہے کہ جب میری بات نہ مانی جائے تو میں نے بھی اس طرح چیخ کے بولنا، اور جب بچہ چیخ کے بولتا ہے تو پھر ہم تھپڑ مارنے کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ اس سے بھی خطرناک چیز ہے۔ تو مجھے اور آپ کو لہجہ نرم رکھنا چاہیے، اور جو بلکہ میں پچھلے دنوں ایک ماہرین نفسیات کا بینچ تھا تو ان میں ایک شخص کی گفتگو سن رہا تھا، اور وہ بڑی خوبصورت بات تھی بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے بچے کی جو بات ماننی ہے اس کو فوری طور پر مان لیا جائے، اور جو چیز آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے بچے کو نہیں لے کر دینی اور یہ بات ماننے والی نہیں ہے، یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو کہا اس کا فیصلہ فوری طور پر ہاں اور نہ کا جو ہے وہ آپ کر لیجئے، اور جو فیصلہ آپ ہاں یا نہ کا کر لیں اس سے آپ نے جو ہے وہ یو ٹرن نہیں لینا۔ اگر آپ نے ہاں کر لی تو اس کا مطلب آپ وہ چیز بچے کو لے کر دے دیں، اور اگر آپ نے فیصلہ کیا کہ نہ اس کو نہیں لے کر دینی تو پھر آپ وہ چیز کبھی بھی بچے کو نہ لے کر دیں۔ بچہ رو رو کے گر بھی جائے تو آپ کا فیصلہ تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اکثر ماں باپ کی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ضدی ہو گیا ہے اور یہ ہماری بات نہیں مانتا، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلے بچے کو انکار کرتے ہیں، اور پھر جب بچہ روتا ہے تو ہم جو ہے وہ 2-4-5 منٹ کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں لو پیسے اور یہ لے لو، تم نے تو بات ماننی ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک بظاہر ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہوئی ہے، لیکن بچے نے اس ایکٹیویٹی کے در پردہ سیکھا کیا ہے کہ چیز مل سکتی ہے لیکن پہلے 5 منٹ رونا پڑتا ہے، پھر جا کے چیز ملتی ہے، اور اگلی مرتبہ جب آپ انکار کرتے ہیں تو 5 منٹ رونے کے ساتھ نہیں ملتی تو وہ اپنا دورانیہ بڑھا لیتا ہے، 7 منٹ کر لیتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہی ملتی ہے۔ تو اب بچے کی ہیبٹ بن گئی ہے کہ رونے کے بعد، چیخنے کے بعد اور زمین پر لیٹنے کے بعد چیز مل جاتی ہے۔ تو اگر آپ نے نہ کر دی اور بچہ جو ہے وہ رو رو کے گر بھی گیا لیکن آپ کا فیصلہ نہیں تبدیل ہوا، 1 دن 2 دن کے بعد اس کو پتا لگا کہ یہ روٹ نہیں ہے جس سے چیز مل سکے، اب وہ جو ہے وہ بھی سیکھ رہا ہے، تو اس کو پتا لگا کہ رونے کے بعد نہیں، بلکہ میرے والد یا میری والدہ جب یہ کہہ دیں کہ یہ چیز نہیں لینی تو اس کا مطلب ہے نہیں لینی، رونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں، یہاں ایک بڑی باریک اور بڑی خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ آپ نے بچے کی بات نہیں ماننی، لیکن اس کو ایک لمحے بھی یہ احساس نہ ہو کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، یعنی شفقت اور محبت آپ اس کو سینے سے لگائیں، اس کو چپ کروائیں، لیکن کہیں کہ بیٹا تم میرے بیٹے ہو اس لیے پیار کر رہا ہوں، محبت کر رہا ہوں، شفقت کر رہا ہوں، لیکن چیز میں وہ نہیں لے کر دوں گا چونکہ وہ آپ کے لیے نقصان دہ۔ تو یہ فیصلہ تبدیل نہ ہو، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے میں نہیں لے کے دینا، جو مرضی کرو، وہ رو رو کے گر جائے، تو یہ نفرت بھی کہیں پیدا نہ ہو جائے۔ تو اس حوالے سے، اور بلکہ بعض اوقات یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ جو ہے وہ ضد ہے بھی یا کہ نہیں۔ یہ ہمارے اکثر گھروں میں اس وقت مسئلہ بنا ہوا کہ بچے ضد بڑی کرتے ہیں، تو بڑی خوبصورت اور ذوق طبع کی بات ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر صاحب ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ماں نے کھانا پکایا تو بیٹے کو پسند نہ آیا، اور اس نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کھانا، مجھے انڈا بنا دیں یا مجھے فلاں چیز بنا دیں، تو ماں کہتی یہی کھاؤ، تو وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کھانا، تو وہ کہتے یہی کھاؤ، تو کہتے ہیں ماں کہتی یہ ضد کر رہا ہے، جب مجھے بتائیں کہ ضد ماں کر رہی کہ بچہ کر رہا ہے وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کھانا، تو ضد تو ماں کر رہی ہے نا کہ یہی کھاؤ، تو کہتے ہیں ہم بعض کا ضد ہم کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ڈال بچے پہ رہے ہوتے ہیں۔ بھئی اس نے کہا میں نے نہیں کھانا، آپ کے پاس آپشن موجود ہے، گھر میں چیز موجود ہے، تو آپ اس کو وہ دے دیجئے۔ تو اس نے کہا کہ بعض کا ضد ماں باپ ہی کر رہے ہوتے ہیں، بچہ نہیں کر رہا ہوتا، تو ہم کہتے ہیں یہ ضد کر رہا ہوتا ہے، ہمیں بعض کا اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے، ضد میں کر رہا ہوں کہ وہ کر رہا ہے۔ تو اگر اس پہ غور کیا جائے تو مسائل نرمی سے حل ہو سکتے ہیں۔